آج کے دور میں جو کوئی بھی عزادار امام حسین ہے اسے چاہیے کہ وہ امام زمان کے لیے کام کرے. جو شخص بھی چاہتا ہے امام حسین کے مظلومانہ بہیمانہ قتل کا قصاص لیا جائے اسے چاہیے کہ منتقم خون حسین کے لیے کام کرے، اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے کردار و گفتار سے، اپنی رفتار سے صاحب الزمان کی طرف حرکت کرے. مثلا دیکھیے اصحاب جو ہے سید الشہداء کے، ان کی داستان بہت عجیب ہے. جو ناصران امام حسین ہیں، شہدائے کربلا میں ایک بڑی معروف و مشہور شخصیت ہے بنام سعید ابن عبداللہ حنفی. آپ نے اکثر نوحوں میں بھی نام آتا ہے سعید کا. سعید کی داستان بڑی عجیب اور حیرت انگیز داستان. سعید کو اہل کوفہ نے جب پہلی مرتبہ خط لکھے تو سعید اتنا فصیح و بلیغ تھے کہ اہل کوفہ نے سعید کو چنا اور کہا کہ آپ امام حسین کے پاس ہمارے خط لے کے جائیں، کیونکہ سعید کی فصاحت و بلاغت پر انہیں اتنا یقین تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ سعید امام حسین کو کوفہ آنے پر قائل کر لے گا. تو اس پرخطر دور میں سعید اہل کوفہ کے خط لے کے مدینہ سید الشہداء کے پاس آئے، امام کا جواب لے کر پھر دوبارہ کہاں گئے؟ کوفہ. کوفہ سے پھر اہل کوفہ کے خط لے کے مکہ امام سے آ کر ملے، اور مکہ جب آئے تو امام کا جواب لے کر مسلم کے ساتھ، جناب مسلم بن عقیل سفیر حسین کے ساتھ سعید پھر سے کوفہ کی طرف، پھر سے دوبارہ کوفہ کی طرف اس پرخطر دور میں. یعنی یہ تقریباً آج کے دور میں جو سعید نے سفر کیا، اس دور میں گھوڑے پر صحراؤں کے اندر سختیوں کے اندر تقریباً 3 سے 4 ہزار کلومیٹر بنتا ہے. 4,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ سعید نے سفر کیا، اور مسلم کی سعید نے ببانگ دول بڑی کھل کر حمایت کی کوفہ میں. جب جناب مسلم نے علی اعلان اپنی آمد کا اعلان کیا تو حضرت مسلم کے خطبے کے بعد 3 لوگوں نے خطبے دیے، اور تینوں شہدائے کربلا. ایک حضرت حبیب بن مظاہر نے خطبہ دیا، ایک جناب عابس ابن ابی شبیب شاکری انہوں نے خطبہ دیا، اور تیسرا خطبہ سعید ابن عبداللہ حنفی نے دیا. اور پھر ہوا کیا؟ اہل کوفہ کے خطوط لے کر جب یہ آئے سید الشہداء کے پاس دوبارہ مکہ میں، پھر مکہ سے امام کے ساتھ چلے اور کربلا میں شہید ہوئے. لیکن شہید کس طرح سے؟ سعید کی داستان امام کی نصرت کی شہادت میں کس طرح سے؟ عصر عاشور جب امام نے نماز پڑھی تو سعید امام کے سامنے کھڑے ہوئے، تیروں سے امام کا دفاع کیا، اور جب ڈھال کے ذریعے تیر روکنے میں ناکام رہے تو سعید نے اپنے بدن پر تیر لینا شروع کیا. یہ لوگ تیر مارتے سید الشہداء کو، سعید امام کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے بدن پر لگے. 13 کے قریب تیر جب سعید کے بدن پر لگے تو میں آغا جوادی آموری کو سن رہا تھا، وہ بیان کر رہے تھے ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایک تیر دشمن کی طرف سے چلا اور سعید کے بدن پر اعضاء میں کوئی ایسا جزو، ایسا عضو موجود نہیں تھا کہ جس پہ وہ تیر کو لے سکے. لیکن سعید کو لگا کہ اس تیر کو اگر میں نے نہ روکا تو یہ تیر سید الشہداء کو لگے گا. اس اڑتے ہوئے چلے ہوئے تیر کے سامنے سعید نے اپنا چہرہ رکھا، اور جب سعید گرے سید الشہداء کی گود میں، اب سعید نے عجب بات کی. ہمارے ہاں بعض لوگ مکتب تشیع کے لیے، ائمہ کے لیے اگر تھوڑا بہت کچھ کام کرتے ہیں تو منت لگاتے ہیں. یہ رویہ دیکھنے میں معاشرے میں بہت ملتا ہے. سعید ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر چکا ہے، پرخطر راستوں میں اپنی جان داؤ پر لگا چکا ہے، ابن زیاد لعین کے سامنے کوفہ میں کھل کر مسلم کی حمایت کر چکا ہے. اب سعید زخمی حالت میں، جان کنی کی حالت میں کہاں پر ہے؟ سید الشہداء کی گود میں. اور کیا کہہ رہے ہیں امام کو؟ حل وفیت عہدی ابن رسول اللہ، اے حسین کیا سعید نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا؟ مولا اس قدر اذیت اٹھانے کے باوجود سعید نے ایک جملہ نہیں کہا، دعویٰ تک نہیں کیا کہ مولا میں نے آپ کی خاطر بڑا کام کر لیا ہے، میں نے آپ کی خاطر کوئی بہت بڑا تیر مار دیا. نہیں، اپنی جان دینے کے بعد بھی سعید کہہ رہے حل وفیت عہدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا آپ سعید سے بھی راضی ہیں؟ اور دیکھیں امام اپنے مخلص چاہنے والے کو کس طرح سے نوازتے ہیں. جب سعید نے کہا حل وفیت عہدی ابن رسول اللہ، امام نے کہا انت الامام فی الجنہ، اے سعید جس طرح آج تو میرے سامنے کھڑا رہا ہے، جنت میں داخل ہوتے وقت تو حسین کے سامنے حسین سے پہلے داخل ہے. یہ ہے وہ لوگ جو مخلصانہ کام کریں.